بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو اپنے راز چھپا لیتا ہے بلائی اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جو اپنے آپ کو مواقع تہمت میں خود ہی پیش کر دے تو پھر وہ اپنے بارے میں بدگمانی کرنے والے پر اعتراض نہ کرے۔ تو اپنے بھائی سے سنی ہوئی بات کو ہر حتی الامکان کسی خیر اور بلائی پر محمول کر، برائی پر محمول نہ کر۔ اپنے بھائی کی بات کا مطلب اچھا ہی خیال کر، جب تک واضح ثبوت نہ مل جائے۔ بدگمانی سے پرہیز کر، زیادہ قسمیں نہ کھاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں تو رسوا کر دے گا۔ تمہارے بارے میں کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا اقدام کرے تو تم اس وقت اس کا بدلہ چکانے والا نہ بنو، جب تک کہ تم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا راستہ اختیار نہ کرو۔ اچھے دوستوں اور بھائیوں کو لازم پکڑو، ان سے فیض حاصل کرو، وہ تمہاری خوشحالی میں زینت کا سبب ہوں گے اور تنگی کے دنوں میں تمہارے بازو بنیں گے۔ یہ سب زبردست حکمت کی باتیں ہیں، ہر حکمت تربیت کی جو لانگاہ اور لامتناہی وسعتوں کی حامل ہے۔ ان حکیمانہ باتوں کی تعلیق و تشریح مندرجہ ذیل ہے۔ راز چھپاؤ، بلائی پاؤ۔ انسان اپنے آپ کا خود حاکم ہوتا ہے۔ جب تک اس کا راز اس کے دل میں ہے وہ یقیناً ایک محفوظ بات ہے، لیکن جب وہ اپنا راز کسی ایک یا زیادہ افراد پر اشکار کر دیتا ہے تو پھر وہ راز نہیں رہتا۔ اب اگر اپنا راز ظاہر کرنے والا آدمی اپنے راز کو دوبارہ پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرے تو وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے گا، کیونکہ جو بات ہونٹوں سے نکل جاتی ہے وہ کوٹھوں پر چڑھے بغیر نہیں رہتی۔ شہاب والی جگہوں اور بدگمانی کو جنم دیتے ہیں۔ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ اسے ہر ممکن طور پر اپنے آپ کو مواقع تہمت سے دور رہنا اور اپنا معاملہ بہرحال صاف رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس کے کسی عمل سے کوئی غلط اندازہ لگانے کی کوشش کرے تو اسے اپنے عمل کی فوراً وضاحت کر دینی چاہیے، چاہے یہ شخص معاشرے میں کتنا ہی نیک نام ہو۔ اسے اپنے عمل کی صفائی بہرحال پیش کرنی چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی درخشاں مثال موجود ہے۔ وہ رات کو اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ انہیں دو افراد نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہیں ٹھہر جاؤ اور یہ سن لو کہ میرے ساتھ صفیہ بنت حیہ ہیں۔ گفتگو سے حتی الامکان اچھا مطلب اخذ کرنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے بدگمانی سے بچنے کے لیے یہ بڑی اچھی نصیحت تھی۔ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے اچھا گمان رکھنا مطلوب چیز ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے الفاظ جو بظاہر اچھے مطلب کے حامل نہ ہوں انہیں بھی حتی الامکان خیر ہی پر معمول کرے، جب تک یہ معاملہ واضح نہ ہو جائے کہ متکلم نے شر ہی کا ارادہ کیا ہے۔ ہر مسلمان کو اپنی ذات کے بارے میں یا جو اس کے ماتحت ہوں اس کے بارے میں اسی طرح سوچنے کا حکم ہے تاکہ وہ غلط فہمی کی بنا پر کسی کا غلط مواخذہ نہ کر بیٹھے۔ کثرت سے قسمیں کھانا اور رسوائی کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ کے نام کی قسم کھانا دراصل اس کے نام کی تعظیم ہے۔ جب تک قسم بقدر ضرورت ہو اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور خشیت دل میں موجود ہو تو قسم کھانے والے شخص کے موحد ہونے اور اللہ کی عظمت کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن جب مسلمان اللہ کے مقدس نام کی کثرت سے قسم کھائے، یہاں تک کہ ادنیٰ سے ادنیٰ بات میں بھی قسم کا استعمال کرے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ قسم کھانے والے شخص کو اللہ رب العزت کے نام کی عظمت و جلالت کا کما حق احساس نہیں ہے۔ ایسا طرز عمل بے پرواہی اور اہانت کے زمرے میں شمار کیا جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود اس کی اہانت کا سامان پیدا ہو جائے گا اور وہ انتہائی زبردست خسارے سے دوچار ہو جائے گا۔ اگر تمہارا واسطہ کسی ایسے شخص سے پڑ جائے جو تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، تم پر ظلم کرے، تمہاری عزت برباد کر دے یا تمہارا مال ہڑپ کر لے تو تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ اپنے پروردگار کی نافرمانی نہ کرو۔ اختلاف کی حالت میں بھی اسلامی آداب کا خیال رکھو اور اپنے اس مسلمان بھائی کا حق نہ بھولو۔ اس کی سطح پر اتر کر اس سے اخلاق سے گرا ہوا برتاؤ نہ کرو۔ اس کے مقابلے میں یہ تمہاری پہلی جیت ہوگی۔
اگر تم بلند ہمتی سے کام لو، بدلہ لینے کے لیے اپنا حق استعمال نہ کرو بلکہ اسے معاف کر دو، تو یہ کمال اطاعت کا بڑا مبارک مظاہرہ ہوگا۔ کھرے لوگوں سے دوستانہ تعلقات۔ ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص جو تمہارا نسیب بھائی نہ ہو لیکن ان سچے بھائیوں میں سے ہو جن کے دل آپس میں تقوی کی بنیاد پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے بھائی نسبی بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ قربانی دینے اور احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ بس ایسے ہی متقی بھائیوں کو دوست بناؤ۔ سچے دوست اور بھائی اچھے حالات میں سعادت کا باعث بنتے ہیں۔ آدمی ان سے مل کر خوشی محسوس کرتا ہے، نیکی اور احسان کے معاملات اور اصلاحی کاموں میں شریک ہو جاتا ہے۔ جب حالات دگرگوں ہوں، اشوب اور آزمائش کا وقت ہو اور آدمی مشقت کی کٹھن زندگی بسر کر رہا ہو تو ایسے بھائی سہارے کا کام دیتے ہیں، اپنی جیب سے اس پر خرچ کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اس کی خاطر مشکل ترین کام کرنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں، اپنی ضرورت پست پشت ڈال دیتے ہیں اور اسے ترجیح دیتے ہیں۔ یہ وہ چند حکمت برے اقوال تھے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نسبت لوگوں میں معروف تھے۔ ہمارے ہاں تنقید نگار، ادیب اور صحافی حضرات متنبع کے اشعار سے نمایاں ہونے والی حکمتوں کو پسند کرتے ہیں، اس کے شعر و ادب کو اس زمانے کے تجربوں کا نچوڑ قرار دیتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو متنبع کے دانائی والے اقوال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اقوال سے کسی بھی میدان میں کوئی نسبت نہیں رکھتے۔ متنبع نے تو اپنے دور کے لوگوں کے تجربات جمع کیے، لیکن جبکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے فکر و نظر سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے دانائی سے بھرپور باتیں ارشاد فرمائی۔ ان کے ملفوظات و اقوال کو اسلوب حکمرانی، عدل و انصاف اور اخلاقیات میں نہایت ممتاز اور نتیجن خیز حیثیت حاصل ہوئی۔ اگرچہ بظاہر ان کے اقوال قوانین کی زبان میں نہیں لکھے گئے اور نہ وہ مفصل شکل میں دستیاب ہو سکے، اس کے باوجود ان کے ارشادات متوال حکمتوں اور منقول ضرب الامثال میں اپنی روشنی دکھاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اقوال زبان و بیان کی روح سے بھی بڑے بلند مقام کے حامل ہیں اور بڑے دقیق حقائق کی خبر دیتے ہیں۔ ذرا ان کا یہی قول ملاحظہ فرمائیے: تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے جب کہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنم دیا تھا۔ اس طرح یہ ارشاد فرمایا: عمر، خلافت میں نرمی کی ضرورت ہے، کمزوری کی نہیں، قوت کی ضرورت ہے، ظلم کی نہیں۔ صرف یہ دو اقوال ہی ایسی گہری بصیرت کے حامل ہیں کہ دنیا آج تک ان سے استفادہ کرتی چلی آ رہی ہے اور قیامت تک ان جملوں کی صداقت و بصیرت کبھی مانند نہیں پڑے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اعمال کے بارے میں ارشاد فرمایا: میں اللہ کی جناب میں کسی بھی طاقتور کے ظلم اور متقی کی دردمندگی کا شکوہ پیش کرتا ہوں۔ مزید فرمایا: جو شر کو جانتا ہی نہیں زیادہ امکان ہے وہ شر میں مبتلا ہو جائے۔ مزید فرمایا: میں دغا باز نہیں ہوں، نہ کوئی دغا باز مجھے دھوکہ دے سکتا ہے۔ مزید فرمایا: اللہ پاک اپنے بندوں کو جس چیز کا حکم دیتا ہے اس پر ان کی عنایت بھی فرماتا ہے اور جس کام سے منع فرماتا ہے اس سے بچنے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ والسلام جاری ہے۔